الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سے حقوق ہیں. ان میں سے حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی پریشانی میں یا مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس مشکل سے اور اس پریشانی سے اسے نکالنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک بڑا حق ہے، اور اس میں خاص طور پر مال کا صرف کرنا، پیسے کا لگانا زیادہ اہم بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. ویسے تو آدمی ہمدردی کا ایک لفظ کہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن پیسہ صرف کرنا کسی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس کا ثواب قرآن و حدیث میں زیادہ بیان ہوا ہے. ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان میں کہا گیا اللہ کے وہ نیک بندے جو جنت کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کھانے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے کو کھلا دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے نیاز ہیں، وہ خود محتاج ہیں لیکن دوسرے پر وہ صرف کر دیتے ہیں، مسکین پر، یتیم پر، قیدی پر. اور یہ کہتے ہیں یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. اگر کوئی ان کا شکریہ ادا کرے، ان کا احسان مانے، تو کہتے ہیں کہ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. تو
تم سے کسی بدلے کی یا یہ ہے کہ کسی تعریف کی ہم توقع نہیں رکھتے، اور نہ ضرورت ہے ہمیں اس کی. ہمیں تو ایک ایسے دن کا ڈر لگا ہوا ہے جو بڑا سخت ہوگا اور جس میں انسان پریشان ہو جائے گا. ایسے دن کا ڈر لگا ہوا ہے. شاید اللہ تعالی ہماری ان خدمات سے اس دن کے ڈر اور خوف سے ہمیں بچا دے. یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں. احادیث میں بہت تفصیل سے بات بتائی گئی ہے. کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کی مدد کرنا، اس کا کیا ثواب ہے. دو ایک حدیث اس سلسلے کی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلمن صوبن علی ارن کسا اللہ من خضر الجنہ. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس کی اریانی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ تن ڈھکنے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس نے کوئی لباس اسے پہنا دیا، تو اللہ تعالی جنت میں اسے سبز لباس عطا کرے گا. قرآن میں اس کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. جنت کا جو لباس ہوگا اس میں سبز لباس کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہاں وہ سبز لباس پہنیں گے. اب وہ سبز کیسا ہوگا، جنتیوں کی پہچان ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہاں کے سبز لباس پہنیں گے وہ جو سندس اور استبرق کا ہوگا. تو فرمایا آپ نے وہ جو خاص لباس جس کا جنت میں ذکر کیا گیا ہے جنتیوں کا، اللہ تعالیٰ یہ لباس اسے پہنائے گا. جس میں کسی مسلمان کو یہ دیکھ کر کہ تن ڈھکنے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اسے کپڑا فراہم کر دیا، ایک جوڑا سلوا دیا. گرمی کا موسم ہے تو اس کے لحاظ سے، سردی کا موسم ہے تو اس کے لحاظ سے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے جو جنتیوں کا خاص لباس ہے سبز لباس وہ پہنائے گا. پھر فرمایا آپ نے وہ ایما مسلمین اطعم مسلمن علی جو اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ. آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کبھی تو آدمی اظہار کر دیتا ہے، کبھی حالات بتاتے ہیں، اسے اگر کسی نے کھلا دیا پیٹ بھر کے، تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں پھل ہیں وہ اسے اللہ تعالیٰ کھلائے گا. پھر آپ نے فرمایا وَيُمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى زَمْيٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص پیاسا ہے، اسے کسی نے پلا دیا پانی پلا دیا، دودھ پلا دیا، شربت پلا دیا، کوئی بھی چیز پلا دیا جس سے اس کی پیاس دور ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے رحیق مختوم عطا کرے گا جس کا قرآن میں ذکر ہے. وہ شراب جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی اور جنت ہی کے لیے وہ مہر توڑی جائے گی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اس نے تو ایک گلاس شربت پلایا تھا، اسے دودھ دے دیا تھا یا کوئی اور چیز کھلائی اسے، اور اس کی پیاس دور ہو گئی. تو وہ فرمایا آپ نے کہ قرآن میں جو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اس قول من رحیق مختوم، ان کو رحیق مختوم پلایا جائے گا. وہ شراب جس پر مہر لگی ہوگی وہ پلائی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ یہ شراب ان کو ملے گی.
اب جنت کی شراب تو ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ شراب وہ نہیں ہے جس سے آدمی کا دماغ گویا بیکار ہو جاتا ہے، نہیں، وہاں تو انسان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو شراب دے گا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ خاص شراب جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ اسے ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، ایما مسلمن کسا مسلمن صوبا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ارشاد سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہناتا ہے، جیسا بھی لباس وہ پہنا سکتا ہے، سرد یا گرم، کہا کہ اگر اس کا ایک ٹکڑا بھی جب تک اس کے بدن پر ہے استعمال کرتے کرتے وہ پھٹ گیا اور ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب اگر اس کے بدن پر ایک ٹکڑا بھی باقی رہ گیا ہے، فرض کیجیے 4 سال تک اس نے آپ کی شیروانی استعمال کی، 5 سال تک استعمال کی، وہ اوور کوٹ آپ کا 10 سال تک استعمال کیا، استعمال کرتے کرتے پھٹ گیا اور ایک ٹکڑا اس کے بدن پر رہ گیا، تب تک اللہ کی حفاظت میں وہ رہے گا. اسی طرح آپ نے مرتبہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. اسے 2 باتیں کہی گئی، خود بھی ظلم نہیں کرتا اور اسے کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا، کسی دشمن کے حوالے نہیں کرتا کہ سزا دو اسے، دماغ ٹھیک ہو جائے. یہ جذبہ اس کا نہیں ہوتا، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بھائی کے لیے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں خود پورا کرے گا. خیال ہوتا ہے کبھی کبھی کمزور مزاج کا انسان ہو، ایمان کمزور ہو، ارے بھائی ان کاموں میں ہم لگ جائیں، یہ خدمت کے کاموں میں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ تمہارا کام تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، تم اس کی حاجت پوری کرو گے تو اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا. تو آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی. پھر آپ نے فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دے تو قیامت میں جو تکلیفیں آئیں گی ان میں سے کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ اس کی دور کر دے گا. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے معلوم نہیں قیامت میں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہاں کسی کی تکلیف دور کی ہے تو وہاں جو تکلیفیں ہوں گی وہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی تمہاری. میرے دوستوں ساتھیوں، یہ جو کہا گیا ہے کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، پانی پلا دینا، اسی میں آپ کہہ سکتے ہیں علاج کر دینا، یہ سب وقتی چیزیں ہیں. آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو ظاہر ہے کہ ایک وقت کا اس کا پیٹ بھر گیا. کوئی اچھی سی چیز پلا دی تو وقتی طور پر پیاس بجھ گئی. کپڑا پہنا دیا تو مہینے 2 مہینے سال بھر اس کا چل گیا. لیکن بہرحال یہ وقتی چیزیں ہیں. لیکن انسان کی ضرورتیں وقتی نہیں ہوتی. انسان کی ضرورتیں تو بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو
مستقل آپ کی توجہ چاہتی ہے. محض اگر آدمی یہ چاہے کہ صاحب وقتی طور پر کچھ مدد کر دیا, ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی مانگ رہا ہے, ارے بھائی 10-20 روپے دے دو, کھانا کھا لے گا, یہ وقتی مدد ہے اس کی غربت کا علاج نہیں ہے. کسی کو دیکھا کہ آپ ننگا ہے, لباس نہیں ہے اس کے پاس, تن ڈھکنے کا سامان نہیں ہے, تو آپ نے اسے کپڑا پہنا دیا. یہ بھی چند دن کے لیے آپ اس کا انتظام کرتے ہیں, لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کی جو مستقل ضرورتیں ہیں ان کا پورا کرنا بھی امت کی ذمہ داری ہے. جو لوگ ان ذمہ داریوں کو پورے کر سکتے ہیں ان کا پورا کرنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما. آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. ایک حدیث میں آتا ہے وہ کافل الیتیم لہو او لغیرہ, کسی یتیم کی کفالت کرنے والا چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی ہو. رشتہ دار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا بیٹا مر گیا, پوتے کی کفالت کرنی پڑ رہی ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا, بھتیجے کی کفالت کرنی پڑ رہی ہے, چچا کا انتقال ہوگا, اس کے بچے کی کفالت کرنی پڑ رہی ہے. تو کہا کہ چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی یتیم ہو. تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا, انگشت شہادت کلمے والی انگلی اور بیچ کی انگلی, ان سے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے. کئی باتوں کی طرف سے اشارہ کیا آپ نے, اتنی قربت رہے گی. 2 انگلیوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہتا, بلکہ یہ بتایا آپ نے کہ میں اور وہ اس طرح رہیں گے جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو یہ بات جو بتائی گئی. اب یتیم کی کفالت کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا بھائی وہ بچہ 1 سال کا تھا, 2 سال کا تھا, آپ اس کی پرورش کریں گے اور اسے تعلیم دیں گے, اسے روزگار سے لگائیں گے. یہ سارا کام اس کی کفالت میں شامل ہے, تب وہ مقام حاصل ہوتا ہے. یہ ایک وقت کھانا کھلانے سے نہیں حاصل ہوگا. اس کفالت کا مطلب یہ ہے, اور لوگوں نے یہی بتایا ہے اس کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں عمر کے جس مرحلے میں وہ ہے وہ ضرورتیں پوری کی جائیں. بچہ ہے, دودھ کی ضرورت ہے, ذرا بڑا ہوا دوسرے کھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس کی ضرورت ہے کہ اسے اسکول بھیجا جائے, اس کی تعلیم مکمل کرائی جائے, روزگار سے لگایا جائے. جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوتا آپ کی حفاظت میں ہے وہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے. ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی. ایسی قربت ہوگی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی رکاوٹ ہے. انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی, یہ 2 انگلیاں جو ہیں. اسی لیے اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ ایسی قربت اس سے نصیب ہوگی. یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ امت کے مسائل کو, جو مستقل مسائل ہیں, ان کو حل کریں. ہمارا ذہن تو کبھی کبھی جاتا ہے اس پر کی طرف کہ ایک آدمی نے مانگا, اسے کچھ دے دیا اور سمجھ گیا کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کے افراد کی جو مستقل ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں آپ. تب آپ اس کے تقاضے پورے کر سکیں گے. دیکھیے, امت کی جو ضرورتیں ہیں, بہت سی ضرورتیں مال ہی سے پوری ہوتی ہیں.
اور اتنی بڑی امت کی جو ضرورتیں ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی علاج سے محروم نہ رہے، اور کوئی بے مکان کے نہ رہے. یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اسلامی حکومت بھی یہ ذمہ داری لیتی ہے. اسلامی حکومت بھی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ ہمارے دائرے کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پیاسا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، کوئی بے گھر نہیں رہے گا، کوئی علاج سے محروم نہیں ہوگا، کوئی بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے. اسلام نے کہا امت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. حکومت جو ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے اس کی طرف آپ متوجہ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کا قانونی حق ہے اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بات شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ امت کو یا پورے ملک کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے. صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ رات دن چلاتے رہو، یہ حکومت کو کرنا چاہیے. حکومت کرے گی اور نہیں کرے گی تو آپ اس سے باس پرس کیجیے. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنا حصہ ادا کریں اپنے لحاظ سے. لیکن میرے دوست اور ساتھی، ہم سب جانتے ہیں اس امت کی کتنی ضرورتیں ہیں جو بغیر مال کے پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. اور ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں یہ ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ایسی کوئی سوسائٹی ہونی چاہیے، ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی ان ضرورتوں کو پورے کر سکے اور ہم اس میں اپنا حصہ ادا کریں. یہ کبھی خیال ہی نہیں آتا. ضرورتیں تو بہت سی ہیں. فقر و فاقے کی ضرورت بھی ہے، تعلیم کی ضرورت بھی ہے، علاج کی بھی ضرورت ہے. آپ ان ضروریات کو تقسیم کر لیجئے، لیکن یہ طے کیجئے کہ آپ کا حصہ اس میں ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ امت کی غربت کا، معاشی بدحالی کا رات دن تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا کنٹریبیوشن اس میں کیا ہوگا، ہم کیا حصہ ادا کریں گے. جبکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ کو ادا کرنا چاہیے اسے. اور صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے نہیں، عملاً آپ کو اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، پیسہ لگانا ہوگا. آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو ادارے بنائیے، سوسائٹیاں بنائیے، اور یہ سوچیے کہ کیسے یہ امت اوپر اٹھے گی. امت اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے، حکومت اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کیجیے آپ. اس لیے کہ بہرحال اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا نا کہ تمہیں جو وسائل حاصل تھے وہ تم نے کہاں تک صرف کیے. یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، لیکن کھلا رہے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تنگی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن ترجیح دے رہے ہیں دوسروں کو. میرے دوست اور ساتھیوں، ان پہلوؤں پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. رمضان میں کتنی مرتبہ بات آئی صدقہ خیرات کرنا. کیا آپ نے صدقہ اور خیرات؟ یہی کہ پہلے 1 روپیہ دے رہے تھے اب 2 روپے دے دیے. پہلے کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اب کسی کو کھانا کھلا دیا. اور کبھی خیال آ گیا تو 2-4 آدمیوں کو کا افطار بھی کرا دیا. آپ نے یہ سوچا کہ اس کی غربت کیسے دور ہوگی، اس کا معاشی مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہی چاہتا ہے اسلام کہ اس میں آپ کا حصہ ادا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سلسلے میں ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.